اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے المتین، اس کا مطلب ہے مضبوط یا شدید۔ کس معاملے میں اللہ تعالیٰ شدید ہیں؟ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، بے شک اللہ وہی تسلسل سے رزق دینے والا مضبوط قوت والا ہے۔ ان آیات میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان اور جن کو پیدا کیا ہے اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہتا، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کھلائیں، اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی ہے جو تسلسل سے رزق دینے والا ہے، وہی مضبوط قوت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قوت میں مضبوط ہے۔ یہ اس کی قوت کی مضبوطی ہے نا کہ وہ مسلسل رزق دیتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت کی مضبوطی کو ہم سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت کی جو مضبوطی ہے، نہ تو وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی ہے کم زیادہ ہو کر، اور نہ ہی وہ منقطع ہوتی ہے۔ جیسے کہ تھکاوٹ آنے سے یا بوریت آنے سے قوت جو ہے وہ زیادہ یا کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب عیبوں سے پاک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ انسان کے پاس جتنی بھی قوتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ وقت کے ساتھ کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، اور ہر انسان کے اندر تو ساری قوتیں ہوتی بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی قوت ہو بھی نا تو وہ اتنی مضبوط ہوتی ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ انسان جو ہے جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی ہر قسم کی جتنی بھی قوتیں ہوتی ہیں نا وہ سب کی سب کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا تو وہ ویسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، اور جوانی کے ساتھ تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل انسان کے پاس اگر علم ہے تو بڑھاپے کے ساتھ وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی کام کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت کی جو مضبوطی ہے نا، وہ اس کی مضبوطی کبھی منقطع نہیں ہوتی، نہ وہ کم ہوتی ہے نہ ہی وہ زیادہ ہوتی ہے، جیسی بھی ہوتی ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہے اس کی مضبوطی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں مضبوط ہے، اپنی قوت کے ساتھ ساتھ اپنی قدرت میں مضبوط ہے۔ کیسے؟ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین میں آسمان میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، یہ اس کی قدرت ہے نا کہ اس نے اتنی بڑی بڑی تخلیقات بھی کی ہیں، پھر اتنی مائنیوٹ قسم کی بھی کی ہیں جو ہم مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس کی قدرت کی مضبوطی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مضبوطی میں سے ہے نا کہ جتنی بھی تخلیقات اس نے کی ہیں، کوئی بھی مخلوق جو ہے نا اس کی قدرت سے باہر ہی نہیں جا سکتی، یہ اس کی مضبوطی ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت ان دونوں کی مضبوطی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ظاہر اور باطن بنا رکھا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں پہاڑ ہے، اگر اس کا ایک ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے، اس کے اندر ایک قوت ہے، وہ قوت جو ہے وہ مضبوط ہے، مسلسل ہے، تسلسل کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے نا، یہ تو پہاڑ کی بات ہوگی۔ انسان کا دیکھیں، انسان کا بھی ظاہر ہے باطن ہے، جنوں کا، شیطان کا، ہر چیز کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن رکھا ہے، اور وہ ظاہر اور باطن کے اندر تصرف کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اور یہ تصرف جو ہے یہ اس کی مضبوطی کو شو کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنی بھی قوموں کو ہلاک کیا، جو بھی ہسٹری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے قوموں کی، یہ اس کی قوت کی مضبوطی تھی نا کہ اس نے جیسا چاہا، جس طرح چاہا، جن کو چاہا، جو مرضی دیا، اور پھر اسی کے اکارڈنگ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کس مضبوطی کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر دیا، اپنی قوت اور قدرت کی مضبوطی کے ساتھ۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ جو انسان جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی ڈوب کر مرے ہیں، کوئی جلنے سے مر گئے ہیں، کوئی نیچرل ڈیتھ سے مرے ہیں، کوئی ویسے بیمار ہو کر کسی کے آرگنز الگ الگ ہو گئے، یا مطلب ان کے جسم کے رواں بھی اگر ہواؤں میں بکھر گیا ہے نا، یا پھر پانی میں بہہ گیا ہے، یا کوئی جانور کھا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قوت کی مضبوطی ہے کہ وہ قیامت والے دن ساروں کو جمع کر لے گا۔ پھر چاہے کسی کے مرنے کے ہزاروں سال ہو گئے ہوں، ہم دیکھیں قرآن میں کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سب کو قیامت والے دن جمع کر لوں گا۔ یہ اس کی مضبوطی ہے نا، اس کی قوت کی، اس کی قدرت کی، کہ وہ جیسے چاہے گا نا وہ سب کچھ کر لے گا۔
اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت کی مضبوطی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے ارادوں میں کمزوری محسوس کرتے ہیں یا اپنی قوت میں ڈفرینٹ معاملات میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جس کی قوت اور قدرت میں نہ تو کوئی تصرف ہے، کوئی چینج نہیں ہے، وہ نہ ہی منقطع ہونے والی ہے، وہ مضبوط ہے ہر طرح سے، اور وہی ذات ہے جو ہمیں بھی مضبوطی دے گی۔ پھر اختتام کرتے ہیں خوبصورت سی دعا کے اوپر، اللہم یا قوی یا متین، اے اللہ شدید قوت والے، انصر دینکا، مدد فرما اپنے دین کی، و کتابکا، اور اپنی کتاب کی، و سنت نبی کا، اور اپنے نبی کی، و عبادک المؤمنین، اور مومن بندوں کی،